السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا بکم من جدید۔ عربک ڈیسک میں تمام عربی کے شائقین کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سجاد خلیق اور آپ کے روبرو ایک بار پھر ایک بالکل مختلف اور نئی چیز لے کر کے آیا ہوں۔ دوستو، ایک خبر میں نے دیکھی، مجھے اچھی لگی، میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ اس کو ساجھا کیا جائے، کیا پتہ کس کا بھلا ہو جائے۔ مجھے خود فائدہ ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کو فائدہ پہنچاؤں۔ چلیے آج بھی ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں اور اپنی عربی کو ہر دن کچھ ڈیولپ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں بورڈ پر۔ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ عربک ڈیسک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ بر وقت آپ کو نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ تو دوستو دیکھیے، میں نے لکھا ہے یہاں پر، چلیے ہم سمجھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے میں نے کیا لکھا، آلاف اللاجئین من میانمار یبحثون عن ملاذ آمن فی الہند و تائیلینڈ فی ظل الانقلاب العسکری۔ آلاف اللاجئین من میانمار کے ہزاروں ریفیوجی یا ہزاروں پناہ گزیں، یبحثون عن، بحث عن تلاش کرنا، یبحثون عن ملاذ آمن، ملاذ آمن پرامن ٹھکانہ، محفوظ ٹھکانہ، یبحثون عن ملاذ آمن فی الہند و تائیلینڈ، میانمار کے ہزاروں پناہ گزیں ہندوستان اور تھائی لینڈ میں ملاذ آمن محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں، کیوں؟ فی ظل الانقلاب العسکری، فوجی انقلاب کے سائے میں، یا فوجی انقلاب کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل وہاں فوجی انقلاب چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کل وہ لوگ جنہوں نے وہاں سے اہل ایمان کو وہاں دربدر کیا تھا اور مار کے بھگایا تھا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ خود آپس میں گتھم گتھا ہے، فوج اور عوام وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہے، پناہ لینے پر دوسرے ملکوں میں مجبور ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قدرت کا انتقام۔ تو آپ نے سمجھ لیا، اوپر نیچے دیکھیے، وَخَوْفًا مِّن تَزَايُدِ الْأَعْدَادِ وَتَفَاقُمِ الْاضْطِرَابَاتِ يَسْعَى الْبُلْدَانُ لِوَقْفِ زَحْفِ اللاجئین إِلَىٰ أَرَاضِیہم۔ مطلب وَخَوْفًا مِّن تَزَايُدِ الْأَعْدَادِ، تعداد کے بڑھ جانے کے خوف کی وجہ سے، وَتَفَاقُمِ الْاضْطِرَابَاتِ، اضطرابات مانے کشمکش، پریشانی، اور کشمکش کے دو چند، تفاقم اصل میں آتا ہے، تفاقم جو استعمال ہوتا ہے اس کا ایک خاص استعمال ہے۔ تفاقم الامر کا مطلب ہوتا ہے کہ معاملے کا سنگین ہو جانا، یعنی کسی ڈینجر سچویشن اور خطرناک صورتحال کے لیے تفاقم فعل کا استعمال کرتے ہیں۔ وتفاقم الاضطرابات، اور پریشانی کے بڑھ جانے کے خوف سے، یسعى البلدان، ممالک کوشش کر رہے ہیں کیا؟ لوقف زحف اللاجئین الی اراضیہم، زحف الی مکان یا الی ارض، کسی جگہ کا پیش قدمی کرنا۔ تو ممالک کوشش کر رہے ہیں لوقف، روکنے کی، زحف اللاجئین، پناہ گزینوں کی پیش قدمی کو، الی اراضیہم، اپنے سرزمین کی طرف ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ہونا ہے، بھیڑ بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں ہم نے کیا کیا۔ فوجی انقلاب کی وجہ سے میانمار کے ہزاروں پناہ گزیں ہندوستان اور تھائی لینڈ میں محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں، تعداد بڑھ جانے اور صورتحال سنگین ہو جانے۔ ہم نے کیا کیا یہاں پر؟ اضطرابات کا ترجمہ کیا کیا؟ صورتحال کیا، کیونکہ جب وہاں مزید کشمکش بڑھے گی یہ ہوگا، اگر پریشانی بڑھ جانے کی وجہ سے اگر ہم کرتے ہیں تو یہاں پر اتنا جمتا نہیں، تو اس لیے میں نے کیا، اور صورتحال سنگین ہو جانے کی، اندیشے کی وجہ سے، خوفاً، اندیشے کی وجہ سے، ممالک کا اپنی سرزمین کی طرف پناہ گزینوں کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش، یسعا، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں جو کچھ استعمالات وہ یاد کرنے کے وہ میں نے نکالے ہیں، وہ کیا ہے؟ بحث عن شیء، تلاش کرنا، جستجو کرنا، ملاذ آمن، محفوظ ٹھکانہ، تفاقم الامر، معاملہ سنگین ہو جانا، خطرناک صورتحال اختیار کر جانا، زحف الی ارض یا زحف الی مکان، کسی جگہ پیش قدمی کرنا۔ یہ سمجھ لیا۔ اب کیا کرتے ہیں ہم، اسی سے ملتے جلتے ہم ایک اردو کی ہیڈنگ یا اردو کی عبارت بناتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنی عربی کو کام میں لاتے ہوئے اس کا ہم ترجمہ کریں گے، تب جا کے ہمارا کام مکمل ہوگا اور ہماری سیکھ میں اضافہ ہوگا۔ ورنہ تو صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ساری بات ہوتی ہے کرنے کی، کریں گے تو آئے گا، نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا، سیدھی سی بات ہے، یہ سمپل فارمولہ ہے۔ اس لیے میں اتنی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم کو آ جائے۔ تو دیکھیے کیا لکھا میں نے، 2017 میں بدھ مت کے پیروکاروں اور میانمار کی نسل پرست فوج کے پرتشدد حملوں کی وجہ سے ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں اپنے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی طرف بھاگنا پڑا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تو اردو تھی، اب اس کی عربی ہم کو بنانی ہے۔
تبھی تو ہماری عربی پروان چڑھے گی اور ہمیں اور واقعی عربی آئے گی۔ تو دوستو دیکھیے میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ 2017 میں بدھ مت کے پیروکاروں اور میانمار کی نسل پرست فوج کے پرتشدد حملوں کی وجہ سے ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں اپنے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی طرف بھاگنا پڑا۔ کیا ترجمہ کیا؟ آلاف من مسلمی روہنگیا، ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو قد اضطروا للفرار، بنگلہ دیش کی طرف بھاگنا پڑا، یعنی وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اضطر لشیء کسی چیز کے لیے مجبور ہونا، اضطروا للفرار بھاگنے پر مجبور ہو گئے، ان کو بھاگنا پڑا۔ کیوں؟ باحثین عن ملاذ آمن، یہاں پر کیا ہے؟ یبحثون ہے۔ میں نے کیا کیا یہاں پر اس میں فعل استعمال کیا بتانے کے لیے کہ یہ بھی خوب مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ باحثین عن ملاذ آمن، محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں، الی الجاریۃ بنگلہ دیش، پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی طرف۔ الی الجاریہ ہم نے یعنی الی الدولۃ الجاریہ، پڑوسی ملک، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے الجاریہ یہ صفت ہے، موصوف کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے خوب، ہم نے اس لیے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ کیوں؟ کب کہ پرتشدد حملوں کی وجہ سے ہے، تو ہم نے وجہ سے کیا کیا؟ بعد، چونکہ حملے ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا، تو یہ بھی ہوتا ہے، بسبب بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو بعد الہجمات العنیفہ، پرتشدد حملوں کے بعد، کہاں سے؟ من قبل متبعی الدیانہ البودیہ، الدیانۃ البودیہ بدھزم ہے نا، یعنی بدھ مت، الدیانہ البودیہ، تو متبعین تھا، اس کی اضافت ہو گئی تو ہو گیا متبعی الدیانۃ البودیہ، بدھ مذہب کے پیروکاروں کی جانب سے، وجیش میانمار العنصری یا العرقی، العنصری نسل پرست، اور ایک اور استعمال ہوتا ہے العرقی، دونوں کے معنی نسل پرست۔ وجیش میانمار العنصری، یہ وجیش موصوف اور یہ عنصری صفت، جیش پہ الف لام نہیں، کیوں؟ اس کی اضافت ہے میانمار کی طرف، اور میانمار پہ الف لام آتا نہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے شروع میں الف لام لاتے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے شروع میں نہیں لاتے ہیں، تو میانمار میں نہیں آتا۔ وجیش میانمار العنصری یا وجیش میانمار العرقی، کب؟ 2017 میں، فی عام 2017، 2017 میں، تو یہ ہوا۔ اب جا کے ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ مجھے امید ہے آپ کو کافی پسند آیا ہوگا، اگر ایسا ہے تو آپ اسے خوب سے خوب شیئر کریں اور اپنے دوست سجاد خلیق کو دیں اجازت، پھر ہماری ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔